اب ایک حکایت اخلاق محسنی کی ہو گئی. اب دوسری حکایت دیکھتے ہیں. حکایت نمبر 2. اب شروع کرتے ہیں اخلاق محسنی کی دوسری حکایت. آورد اند کے پادشاہ بود بغایت جوان مرد و بخشندے. پھر وہی آورد اند بیان کیا جاتا ہے، یا لوگ بیان کرتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ پادشاہ بود بغایت جوان مرد، یعنی ایک بادشاہ، غایت کے معنی حد درجہ، انتہا، حد درجہ، بخشندے یعنی بخشنے والا، بخشندے. بخشنے والا. بخشنے والا ہو گیا. یہ روزے با یکی از نزدیکان خود فرمود کہ مرا آرزوست کے ہزار ہزار درم با یکے ببخشم. مرا کے معنی مجھ کو، ہزار ہزار یعنی لاکھوں. بخشیدن کے معنی بخشنا، عطا کرنا. بخشنا، عطا کرنا. تو چه میگویی؟ گفت ای مقدار مال بسیار است. بسیار کے معنی بہت. ای مبلغ بصد کس بسست. صد کے معنی 100، کس کے معنی شخص، کوئی. کس کے معنی شخص. گفت نصف ازیں عطا کنم چون باشد. کیسا ہوگا؟ گفت ہنوز بسیار است. کہا ابھی بھی. ہنوز کے معنی ابھی بھی. ہنوز کے معنی ابھی بھی. گفت ہنوز بسیار است. گفت در ربع چه میگویی؟ ربع یعنی 1/4. ایک چوتھائی. گفت ہنوز روئے در کثرت دارد القصہ بر عشر قرارداد. عشر 10. عشر یعنی 10واں حصہ. کہ 100,000 درم باشد. 100,000 یعنی 1,00,000. گفت اگرچہ بسیار است مگر بیک کس نمی باید داد. باید داد. دینا چاہیے. باید کے معنی چاہیے.
بادشاہ فرمود کہ اے بے دولت من میں خواستم کہ این بے تو ارزانی کنم. بے دولت یعنی بدقسمت. اے بے دولت من میں خواستن کے معنی چاہنا. من میں خواستم میں چاہتا تھا. ارزانی کردن دینا. ابھی ترجمے پر بعد میں غور کریں گے. خود را محروم ساختی وہ مرا از سخاوت باز داشتی. باز داشتن روکنا. باز داشتن روکنا. بآمرد تضرع در آمد. تضرع یعنی رونا پیٹنا. رونا پیٹنا، گریہ وزاری کرنا کہ اے ملک من خطا کردم. ملک کے معنی بادشاہ. اے بادشاہ خطا کردم. سلطان از کرم خود نہ گزرد. کرم کے معنی بخشش. کرم کے معنی بخشش کے ہیں. سلطان فرمود تو سفلا و لائق عقوبت ہستی. سفلا کے معنی کمینہ، بدذات، بدسرشت. عقوبت سزا. عقوبت کے معنی سزا کے ہیں. قابل عطیت عطا کرنے کے لائق، عطا کرنے کے قابل. ہم خود را زیاں دادی. اپنے کو بھی نقصان پہنچایا. کہ زیاں کے معنی نقصان، گھاٹا. وہ ہم مرا زیان من آنست کہ اگر قدر مال بتو بخشی دمیں. یہ تمنائی کہ بخشی دمیں، اگر میں تمہیں عطا کرتا بخش دیتا. در سخاوت علم شد میں. سخاوت میں میرا جھنڈا بلند ہو جاتا. وہ تا انقراض ادوار سیت کرم وہ مروت من باقی ماندی. اور زمانے کے ختم ہونے تک بخشش اور مروت ہماری کیا ہوتی؟ باقی رہتی. وہ زیان تو اینست کہ از چندین مال محروم شدی. اکنو 100,000 درم کے بخش خود برا قرار دادی. بستا و دیگر در مجلس ما چنین سکھ لگی مکن. یہ تو ہم نے ٹیکسٹ پڑھا. اب اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں. آورد اند کے پادشاہ بود بغایت جوان مرد. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ بہت ہی انتہائی جوان مرد تھا، یعنی بہادر تھا، بخشنے والا تھا، عطا کرنے والا تھا.
بہت ہی بہادر اور بخشنے والا تھا، عطا کرنے والا تھا، سخی تھا. مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ سخی تھا، سخاوت بہت کرتا تھا، لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھتا تھا اور اس حساب سے اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا تھا. روزے با یک از نزدیکان خود فرمود. روزے یعنی ایک دن اپنے نزدیکوں میں سے، اپنے قریبیوں میں سے ایک سے فرمایا، یعنی اس کے ارد گرد جو لوگ تھے، جو قریب رہتے تھے، گھر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، عمرہ و وزراء میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، یعنی جو سب سے قریبی تھا ان میں سے کسی ایک سے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ مرا آرزوست کے ہزار درم بیکے ببخشم. میری خواہش ہے، مرا آرزوست، میری خواہش ہے کہ ہزار درہم یعنی کروڑ درہم ایک شخص کو دے دوں، ایک شخص کو بخش دوں، ایک شخص کو عطا کروں. یعنی 1000 کو 1000 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ کروڑوں میں جائے گا. تو کیا کہہ رہا ہے بادشاہ اپنے قریبیوں سے کہ میری خواہش ہے کہ میں کروڑوں درہم کیا کروں، کسی ایک شخص کو عطا کر دوں. تو چمی کوئی، تو کیا کہتا ہے؟ یعنی وہ اس قریبی سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے، یعنی میں جو کروڑوں درہم ایک شخص کو دینا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ گفت، اس نے کہا، کیا کہا؟ ای مقدار مال بسیار است. مال کی یہ مقدار بہت زیادہ ہے، یعنی آپ جو دینا چاہتے ہیں اپنی دولت میں سے، اپنے مال میں سے، یہ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. ای مبلغ بصدقس بسست. یہ رقم، یہ مبلغ 100 لوگوں کے لیے بھی بہت ہے. کہ آپ ایک آدمی کی بات کرتے ہیں، 100 لوگوں کو بھی اگر دیا جائے اتنے درہم تب بھی بہت ہے. یعنی اب یہ اس سے قریبی کو حیرت ہو رہی تھی، تعجب ہو رہا تھا کہ بھائی بادشاہ کیوں مطلب کہ اس قدر سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. گفت نصف ازیں عطا کنم چوں باشد. بادشاہ نے کہا اگر گفت نصف، اگر اس کا آدھا عطا کروں کیسا رہے گا؟ چلو بھائی تم کہہ رہے ہو کہ 1000 درہم میں عطا نہ کروں، لیکن اگر اس کا آدھا میں عطا کروں، لوگوں کو دوں، تو پھر یہ کیسا رہے گا؟ گفت ہنوز بسیار است. اس نے کہا، یعنی قریبی نے کہا، ابھی بھی بہت ہے. یعنی اگر میں 1000 درہم کا آدھا بھی دوں تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو قریبی نے کہا کہ یہ اب بھی بہت زیادہ ہے، ایک شخص کو نہیں ملنا چاہیے. گفت در ربع چمی گوئی. بادشاہ نے کہا 1/4 کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ چلو بھی آدھا نہ دیں، 1/4 دے دیں، 1/4 یعنی 1/4 دے دیں. اب تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ جو درہم میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، دوسروں کو دینا چاہتا ہوں، 1/4 بھائی جتنا میں دینا چاہتا ہوں تم کو اعتراض ہے، آدھے پر بھی اعتراض ہے. اب 1/4 کے بارے میں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ گفت ہنوز روئے در کثرت دارت. کہا کہ یہ اب بھی جو ہے کہ زیادہ ہے. کثرت کے معنی کسی چیز کا زیادہ ہونا، کہا کہ یہ زیادہ ہے. القصہ برشر قرارداد. مختصر یہ کہ 10ویں حصے پر طے پایا. یعنی القصہ برعشر قرارداد، یعنی وہ جو معاہدہ ہوا، سمجھوتا ہوا قریبی اور بادشاہ میں، یعنی اتفاق جو ہوا وہ 1/4 پر ہوا. کہ ہاں بھائی 1/4 پر
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ 100,000 درہم باشد، جو کہ 1,00,000 درہم ہوتا ہے، یعنی 10واں حصہ بھی کتنا ہوا؟ 1,00,000 درہم۔ گفت اگرچہ بسیار است مگر بر یک کس نمی باید داد۔ اب پھر وہ قریبی کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ 1,00,000 درہم تو ہو رہا ہے، لیکن اگرچہ یہ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، مگر ایک شخص کو نہیں دینا چاہیے، یعنی 10واں حصہ جو بادشاہ دینا چاہ رہا تھا، اس پر بھی قریبی کو اعتراض تھا، بلکہ خوش نہیں تھا۔ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ ہے تو، لیکن ایک شخص کو نہیں دیا جانا چاہیے، بلکہ اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ بادشاہ فرمود کہ اے بے دولت، من می خواستم کہ این بتو ارزانی کنم۔ اب چونکہ بادشاہ نے پہلے تو بتایا نہیں کہ میں تم کو دینا چاہتا ہوں، لیکن 10ویں حصے پر جب بات بنی تو پھر بادشاہ نے کہا کہ کیا کہا کہ اے بے دولت، اے بد نصیب، میں چاہتا تھا کہ یہ تجھے دے دوں، تجھے بخش دوں، تجھے عطا کروں، یعنی یہ رقم اگر مجھے دوسرے کو دینا ہوتا تو پھر تم کو بلا کر یہاں پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری رائے میں لینا چاہتا تھا۔ اب تم نے تو گویا ایک ایسی چیز جو تمہارے گھر آ رہی تھی، اس کو تم نے ٹھوکر مار دی، تو گویا یہ تمہاری بد نصیبی ہے کہ تم نے میری باتوں پر دھیان نہیں دیا، مجھے سمجھا نہیں۔ خود را محروم ساختی و مرا از سخاوت باز داشتی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نے خود کو بھی محروم کیا اور مجھے بھی سخاوت سے باز رکھا، روکے رکھا، یعنی دونوں کا نقصان ہے۔ میں تو ضرورت مند کی مدد کر کے خوش ہونا چاہتا تھا کہ چلو بھئی میری وجہ سے کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، اور سخاوت کی دنیا میں میرا بھی نام ہو۔ ایک تو حاتم طائی مشہور ہے، اسی طرح سے بھئی جب تک دنیا رہے گی لوگ حاتم طائی کو یاد کریں گے سخاوت کے معاملے میں۔ اسی طرح میں اگر دیتا تو بھئی پھر یہ بات زبان زد ہو جاتی کہ بادشاہ نے جو کروڑوں روپے، کروڑوں درہم کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے اپنے کسی قریبی کو۔ یعنی خود کو بھی محروم کیا اور مجھے سخاوت سے باز رکھا۔ بآمرد تضرع در آمد، وہ شخص رونے پیٹنے لگا۔ اب جب بادشاہ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ صاحب میں تو یہ درہم تم کو ہی دینا چاہتا تھا، اب تم تو ٹھہرے بد نصیب، بد قسمت، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کیا ہوا؟ رونے پیٹنے لگا کہ اے ملک من خطا کردم، رونے پیٹنے لگا، گریہ ازاری کرنا شروع کر دیا کہ اے بادشاہ میں نے غلطی کی، میں نے خطا کیا، میں نے غلطی کی، من خطا کردم۔ سلطان از کرم خود نہ گزرد، بادشاہ کو اپنی بخشش سے گزرنا نہیں چاہیے، یعنی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یعنی بادشاہ کے دل میں جو بات تھی اسے پورا کرنا چاہیے، اور بعد میں جو طے پایا ہے اسے درگزر کرنا چاہیے، یعنی پہلے جتنا آپ دینا چاہتے تھے درہم اتنا ہمیں دے دیجیے۔ سلطان فرمود تو سفلا و لائق عقوبت ہستی۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا، سلطان نے فرمایا تو کمینہ اور سزا کے لائق ہے۔ کہا کہ نہیں، تم بخشش کرنے کے لائق نہیں ہو، تم جیسے لوگوں کو تو سزا ملنی چاہیے، یعنی تم کو لالچ کے ساتھ ساتھ اب پتہ چل رہا ہے کہ تم لالچی ہو، اور دوسری بات یہ کہ ایک حسد اور جلن کا بھی مادہ ہے، یعنی اگر دوسرے کو دیا جاتا یہ درہم
تو پھر تم کو اس سے جلن ہو جاتی، حسد ہو جاتی، اور اب تم مانگ رہے ہو، اس کا مطلب ہوا کہ تمہارے اندر لالچ ہے، یعنی دونوں خصوصیات تمہارے اندر ہیں، حسد اور جلن کا بھی مادہ ہے اور لالچ بھی ہے۔ تو کمینہ اور سزا کے لائق ہے، نہ کہ عطا کرنے کے قابل، یعنی تم اس لائق نہیں ہو کہ میں تمہیں کچھ عطا کروں، اس لیے کہ اب صاف پتہ چل رہا ہے کہ تمہارے اندر لالچ ہے رگ و ریشے میں۔ ہم خودرا زیاداری وہ ہمارا، تم نے اپنے کو بھی نقصان پہنچا دیا یا نقصان پہنچایا اور مجھے بھی، یعنی تم نے مجھے روک کر کے کوئی اپنا تو نقصان کیا ہی، مجھے بھی نقصان پہنچایا کہ مجھے سخاوت سے باز رکھا۔ زیان من آنست کے اگر آن قدر مال بتو بخشید میں، در سخاوت علم شد میں۔ اب بادشاہ کیا کہہ رہا ہے کہ زیان من آنست، میرا نقصان یہ ہے کہ اگر اتنا مال میں تجھے بخش دیتا، یعنی ہزاران ہزار درہم یعنی کروڑوں درہم اگر میں تجھے عنایت کر دیتا، تجھے عطا کر دیتا، تو پھر کیا ہوتا؟ سخاوت میں میرا نام بلند ہو جاتا، میرا جھنڈا گڑ جاتا، لیکن تم نے تو ایسا ہونے نہیں دیا۔ وَتَّا انقراض ادوار، زمانے کے ختم ہونے تک کیا ہوتا، یا زمانے کے باقی رہنے تک بخشش اور مروت ہماری باقی رہتی، یعنی لوگ ہمارا نام لیتے، جس طرح حاتم طائی کا نام لیتے ہیں اسی طرح لوگ ہمارا بھی نام لیتے۔ وزیان تو اینست کے از چندن مال محروم شدی، اور تمہارا نقصان یہ ہے کہ تم اتنے مال سے محروم ہو گئے، یعنی کروڑوں درہم جو میں تجھے دینا چاہتا تھا تم نے اسے ایک طرح سے ٹھکرا دیا، تم اس سے محروم ہو گئے۔ یہ تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسی گھٹیا سوچ جس کا تم نے مظاہرہ کیا، آئندہ یہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ زیان تو اینست، اور تیرا نقصان یہ ہے کہ اس قدر مال سے تو محروم ہو گیا۔ اکنو 100,000 درم کے بخش خود برا قرار دادی بستا، اب جبکہ 1,00,000 درہم کہ اپنے حصے پر تو نے طے کیا، مقرر کیا، یعنی 1,00,000 درہم تو تو نے ہی طے کیا کہ ہاں صاحب 1,00,000 درہم دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک شخص کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ تم نے ہی طے کیا ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ بستا ہے، لے لے، یعنی اب میں تم کو 1,00,000 درہم سے زیادہ دینے والا نہیں ہوں، تمہیں نے یہ رقم مقرر کی ہے، میں تو زیادہ دینے والا تھا۔ نتیجہ یہ کیا نکلا کہ تمہاری حسد اور جلن کی وجہ سے یہ کام پورا نہیں ہو پایا، اب تو تم تو اندر سے لالچی ٹھہرے۔ وہ دیگر در مجلس ما چنین سفلگی مکن، اور دوبارہ ہماری مجلس میں اس طرح کا کمینہ پن مت کر۔ کہا کہ بھئی اب جو ہونا تھا ہوا، تمہارے کمینے پن کی وجہ سے، تمہاری گھٹیا سوچ کی وجہ سے میں کروڑوں درہم صدقہ نہیں کر پایا، کسی ایک شخص کو نہیں دے پایا، گویا یہ تمہاری سوچ کا نتیجہ ہے، اور میرا بھی نقصان ہے اور تمہارا بھی۔ تم اگر مجھے پہلی ہی فرصت میں، پہلی مرتبہ ہی اگر بتا دیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پوری رقم تم کو دی جاتی، لیکن تم نے یہ سوچا کہ بھئی دوسروں کے پاس اتنا پیسہ جائے گا وہ تو بالکل امیر ہو جائے گا، تو یہ حسد اور جلن کا مادہ تمہارے اندر تھا، اس وجہ سے تم نے مجھے روکا، تم نے مجھے منع کیا، اور دوبارہ ہماری مجلس میں پھر اس طرح کا کمینہ پن کبھی مت کرنا۔ تو اب جامی کے
جامع حسین وائس، کیونکہ یہ حسین وائس کاشفی کی ہے کتاب اخلاق محسنی، اور ظاہر گلستان کتاب لکھی گئی تھی، تو اب اس طرح سے سبق آموز کہانیاں اس میں پائی جاتی ہیں، پند و نصیحت ہے، اخلاق سے متعلق باتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح اور بھی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جامی نے تقلید کی ہے بہارستان لکھ کر کے، اور اسی طرح سے پند و نصیحت پر مبنی یہ اخلاق محسنی بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شاید پنچ تنتر کا ترجمہ ہے فارسی میں۔ تو اب اس میں کیا کہا گیا ہے، رائٹر نے یہ درس دینے کی کوشش کی ہے کہ حد سے زیادہ لالچ ٹھیک نہیں ہے، اور کسی دوسرے کے ساتھ بھی حسد اور جلن سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اب اسی کہانی میں دیکھا جائے تو پہلے تو اس کو یہ لگنے لگا کہ اگر بادشاہ نے کسی ایک کو اتنا پیسہ دے دیا تو وہ تو پھر امیر بن جائے گا، اس کے پاس بے شمار خزانے ہوں گے۔ اور دوسری طرف اس کی لالچ بھی تھی کہ جب منع کیا کہ بھائی میں یہ تم کو دینا چاہتا تھا، لیکن اب تو پچھتانے سے کیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت کہاوت ہے، تو وہی اس کے ساتھ ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ سب میں تم کو دینا چاہتا تھا، لیکن تم نے ہی منع کیا، اور 10واں حصہ تم کو جو تم نے طے کیا ہے وہی ملے گا۔ تو پھر اس کی لالچ بڑھی، اور بادشاہ کے سامنے گر گرانے لگا، رونے پیٹنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ جو ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو لیکن بادشاہ نے کیا کیا، اس کی بات نہیں سنی، اور کہا کہ جس پر طے ہوا ہے معاملہ اتنا ہی تم کو ملے گا، لیکن آئندہ کبھی اگر میں سخاوت کے لیے کوئی قدم اٹھاؤں، کسی کو کچھ دینا چاہوں، تو تم بیچ میں مخالفت مت کرنا، مجھے روکنا نہیں۔ تو گویا یہ آج کی حکایت تھی حسین وائس کاشفی کی۔ امید ہے فائدہ ضرور پہنچے گا، کیونکہ یہ سبق آموز کہانی ہے، اس لیے اس کو اس لیکچر کا حصہ بنایا گیا۔ اب اور بھی اگر موقع ملتا ہے تو اس سے 1-2 کہانی اور پڑھی جائے گی بعد میں، پھر کچھ جدید فارسی ادب کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو بھی مل جائیں اس پر بھی بات چیت ہوگی، اس کا بھی ترجمہ کرایا جائے گا، کیونکہ ہم لوگوں نے جو کچھ بھی ترجمے وغیرہ کیے ہیں وہ ٹینس کے حساب سے کیے ہیں، چاہے وہ ماضی ہوں، ماضی کے تمام صیغے کے حساب سے، اور مجہول پر بھی کیا ہے، حال اور مضارع اور مستقبل پر بھی کیا ہے۔ تو وہ تو ایک طرح سے چھوٹے چھوٹے جملے تھے، اب چونکہ یہ بڑے جملے ہیں، اس کی بھی پریکٹس ہونی چاہیے، تو اس لیے یہ کروایا جا رہا ہے۔